کہا تم کھانا تیار کرو، اتنے میں میں دکان سے سگریٹ لے کے آتا ہوں۔ سگریٹ لینے گیا، کافی دیر ہو گئی، جب واپس نہ آیا تو بیوی نے بچے کو کہا، بچے جاؤ اپنے پاپا کو تلاش کرو، اسے کہنا کہ کھانا تیار ہو گیا ہے، آ کے کھا لو۔ آئے بچہ روتا ہوا واپس آیا، کہتا ہے ماں تم کس پاپا کی بات کر رہی ہو؟ ابا اپنے پیروں پہ تو گیا تھا، اب لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے آ رہا ہے۔ اپنے پیروں پہ تو گیا تھا، اب لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے پاپا آ رہا ہے۔ آئے راستے میں موت نے میرے پاپا کو اپنی گرفت میں لے لیا، اب میرا پاپا اس دنیا میں نہیں رہا۔ صاحب تو دنیا کا بے شک چودھری ہو، تو دنیا کا بے شک امیر ہو، نمبردار ہو، وکیل ہو، منسٹر ہو، تیری روح نکلنے کے بعد لوگ تجھے اٹھائیں گے، شہر خاموشاں کے ایسے گڑھے میں جا سلائیں گے۔ اس اندھیری کوٹھڑی میں جانے کے بعد تجھ سے تیرے مال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تیری اولاد کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نہ میاں نہ۔ قبر میں تو رب کی پہچان کرائی جائے گی، تجھ سے تیری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میاں بتا اپنی قیمتی جوانی کہاں گزار کے آیا ہے تو، اور تیری جوانی کسی چوک پہ تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، اور اپنی جوانی شرابیں پی کے تو نہیں گزار کے آیا، اپنی قیمتی جوانی کو تو نے گلیوں میں بازاروں میں برباد کر کے تو نہیں آیا۔ جوانوں کتنا خوش قسمت ہوگا وہ نوجوان جو کہے گا مالک میں اپنی قیمتی جوانی تیری چوکھٹ پہ گزار کے آیا۔ صاحب ایک یہ جہان ہے، ایک وہ جہان ہے، ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ایک سانس کا ہے۔ اگر سانس چلتی رہی تو یہ جہان، اگر سانس رک گئی تو پھر وہ جہان۔ جوانوں میں مردوں کی بستی سے زندوں کی بستی میں آیا ہوں، راستے میں مجھے شہر خاموشاں والے ملے، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے امیر، وہ لوگ بھی ملے جو اپنے بدن پر چٹکی مٹی کی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے، جو گرمی کے موسم میں دھوپ میں نکلا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا شبیر قمر بخاری ہمارا ایک پیغام تو ہمارے زندہ رشتہ داروں کو دے دینا۔ انہیں کہنا او نادانو ہم بھی بڑے رئیس تھے، بڑے امیر تھے، ہم بھی بڑے مالدار تھے، بڑے چودھری تھے، مگر افسوس ہمارا پیسہ یہاں کام نہ آیا۔ ہم بھی تمہاری طرح مالدار تھے، دولت مند تھے، مگر ہائے ہماری امیری کام نہ آئی، ہمارا مال کام نہ آیا، ہمارا سرمایہ کام نہ آیا، ہماری اولاد کام نہ آئی۔ جس طرح تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو، ہم بھی اسی طرح غفلت کی زندگی گزارا کرتے تھے، مگر ہائے یہ تو قبر میں آ کے پتہ چلا کہ ہم نے تو سمجھا تھا قبر میں مال کام آئے گا، اولاد کام آئے گی، مگر افسوس جب فرشتوں نے غصے میں آ کے کفن کھینچا تو آواز آئی او نادانو یہاں ڈالر کام نہیں آتے، یہاں تو محمد کی غلامی کام آتی ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھیں صاحب، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کا وار ہے۔ صاحب تیری زندگی ایک کتاب ہے، اپنے ہاتھوں سے ایسا کچھ لکھ کے جانا جس کو پڑھتے ہوئے کل قیامت کے دن تجھے شرمساری نہ ہو۔ کسی گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اسی دن ہی فوت ہو گیا۔ اب گھر والے رونے دھونے میں مصروف تھے، ایک اللہ والے بزرگ کا، فقیر کا وہاں سے گزر ہوا۔ گھر والوں کو اس حال میں دیکھ کر کہا کیا ہوا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کسی نے کہا جی بچہ پیدا ہوا ہے، فوت ہو گیا۔ یہ سن کر اس فقیر نے کہا او نادانو، اور بجائے اپنے عزیز کے انجام سے آگاہ ہونے تم الٹا کام کر رہے ہو۔ کہا اور رونے والو، بچہ پاک ہی اس دنیا میں آیا تھا اور
پاک ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، پاک ہی اس دنیا میں آیا تھا اور پاک ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اے رونا تو تمہیں اس بات پر آنا چاہیے کہ جب تم بھی اس دنیا میں آئے تھے تو پاک ہی آئے تھے۔ ہائے پتہ نہیں جب اس دنیا سے جاؤ گے پاک ہو کے جاؤ گے یا ناپاکی کی دلدل میں پھنسے ہوئے جاؤ گے۔